ہیلو، میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ ناظرین، اس وقت جو بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں۔ نمبر ون تو یہ کہ بلوچ ریپبلکن گارڈز نے صحبت پور میں فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن تعمیراتی کمپنی کے سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں پر دستی بم سے حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں ابھی تک یہ ہمیں نہیں پتا کہ کتنا جانی یا مالی نقصان ہوا ہے، لیکن اس حملے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ساتھ ساتھ اب بلوچ ریپبلکن گارڈز بھی اس جنگ آزادی میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنے کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ ناظرین، ایک خبر جو میرے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ 7 مئی کو ٹریفک چوک ڈیرہ غازی خان سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں 2 بلوچ نوجوان جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام برکت بلوچ ولد احمد علی، دوسرے کا نام حفیظ ولد محمد علی۔ یہ دونوں چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کو صحبت پور میں ان کو ڈیرہ غازی خان میں جو ہے وہ گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح مستونگ میں قبائلی رہنما گل جان شاہوانی کے گھر پر فورسز نے چھاپا مارا ہے، گھر کے اندر گھس کے توڑ پھوڑ کی ہے۔ خواتین نے پھر غصے میں آ کے شال کراچی جو شاہراہ ہے اس کو کھڈ کوچا کے مقام پر بلاک کر کے احتجاج کیا، جس کی وجہ سے کئی گھنٹے تک ٹریفک جو ہے وہ معطل رہی۔ زامران میں پاکستانی فوج پر بلوچستان لبریشن آرمی نے حملہ کر کے جاسوسی کیمرے تباہ کر دیے ہیں۔ مطلب ہے حملے میں فوج پہ بھی حملہ کیا اور جو جاسوسی کیمرے لگے ہوئے تھے وہ بھی تباہ کر دیے ہیں۔ جبری گمشدگیوں کے خلاف شال میں جو وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا کیمپ ہے احتجاجی، اس کو 5438 دن مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پہ سرکار کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں آیا۔ 15 سال ہونے والے ہیں، کوئی نمائندہ نہیں آیا اور کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں یا کوئی بات کی جائے یا ان سے پوچھا جائے کہ وہ یہاں کیوں بیٹھے۔ دوسری طرف پاکستان نے بلوچستان کے ساحلی علاقے گوادر کے اطراف میں باڑ لگانے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچ نیشنل موومنٹ جو ہے ان کے انسانی حقوق کے ڈپارٹمنٹ نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2024 میں اب تک 37 افراد جو ہیں ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا، 37 لوگوں کو، 2 کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ اس کی تفصیلات انہوں نے بتائی ہیں کہ 11 اپریل کو ملک ربا ولد محمد گل مری کو مچی چوکی سے حراست میں لیا تھا سیکیورٹی فورسز نے، اور 13 دن کے بعد ان کی لاش ضلع سبی سے ملی۔ دوسرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ 14 اپریل کو لیویز کے ملازم برکت ساجدی کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا تھا، لیکن یہ خودکشی نہیں بلکہ ریاستی قتل تھا۔ یہ کچھ خبریں بلوچستان سے ہیں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں یہ تو ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے آپ کو نظر آئے گا ایک لنک، اس لنک کو آپ اگر کلک کریں گے یوٹیوب لنک کو تو آپ یوٹیوب چینل پہ آ جائیں گے، اور وہاں آ کے بھی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، لائک بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ اس کے 2 رخ ہیں۔ آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں سے دیکھتے ہیں اس کو۔ اگر آپ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو حالات بڑے خراب ہیں، کیونکہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں حالات نہیں آ رہے، اور کنٹرول سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سرمچاروں کے حملے ہیں ان میں کمی نہیں آ رہی بلکہ ان میں شدت آ رہی ہے۔ زیادہ گروپس جو ہے اسلحہ اٹھا کے ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، بلکہ اب تو مجید برگیڈ میں بے شمار نوجوان تعلیم یافتہ لڑکیاں بھی شامل ہو گئی ہیں جو فدائین بن کے اپنی جو ہے جدوجہد آزادی میں اپنی قربانی کا حصہ ڈالنے کے لیے ٹریننگ بھی لے رہی ہیں اور تیار بھی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بلوچستان میں اب پاکستان اپنی طرف سے پریشان ہے، کیونکہ بلوچ عوام میں دن بدن جو نفرت ہے پاکستانی فوج کے خلاف وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، پاکستانی ریاست کے خلاف نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پر
ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا جو جنوری میں جو 2 مہینے کے لیے بیٹھی تھی جا کے اسلام آباد میں مسنگ پرسنس کا مسئلہ لے کے، اور جو ان کے ساتھ وہاں سلوک کیا گیا، اس کے بعد اب ان کی تقریروں میں بھی خاصی تلخی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کافی پریشان ہے، کیونکہ مہرنگ بلوچ لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرتی ہیں۔ دوسری طرف سے اگر دیکھیں بلوچوں کی طرف سے تو بڑی کامیابی ہے۔ کئی ایسے علاقے ہیں جن پہ اب بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ کا مکمل کنٹرول ہے، وہاں پاکستانی فوج نہیں جا سکتی۔ ان علاقوں میں جو ہے وہ بلوچستان لبریشن آرمی اور فرنٹ کا مکمل کنٹرول ہے، وہ ان کے وہاں کیمپس ہیں، وہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، اور راشن اور کھانا پینا اور سارا کچھ، مطلب وہ علاقے انہوں نے آزاد کرا لیے ہیں۔ سوال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام تنظیمیں مل کے جو علاقہ مثلا ایک یہاں آزاد ہوا ہے، ایک یہاں آزاد ہوا ہے، ایک یہاں آزاد ہوا ہے، اب یہ آپس میں مل کے ان آزاد علاقوں کو کب جوڑتے ہیں، اور پھر بلوچستان کی ایک آزاد حکومت کا اعلان ہوتا ہے، اور پھر باقاعدہ طور پر دنیا کو اس حکومت کو نہ صرف تسلیم کرنا پڑے گا، بلکہ بلوچستان کی جو ایک نیشنل آرمی بنے گی اس کے نتیجے میں، اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اس کی مدد کرنی پڑے گی، اس کی حمایت کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ جنگی مشقیں بھی ہو سکتا ہے کرنی پڑے۔ تو حالات بلوچستان کی آزادی کے حوالے سے بہت اچھے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ بلوچستان آزادی کی طرف جو ہے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جا رہا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ اب ایک نیا فرنٹ یوں لگتا ہے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں بھی کھلنے جا رہا ہے ناظرین، کیونکہ وہاں پہ جو 11 مئی کو جو بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے، جو لانگ مارچ ہونے جا رہی ہے، جو پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے سہولت کار لیجسلیٹو اسمبلی کے باہر جو غیر معینہ مدت کے لیے دھرنا دینے کا جو پلان بنایا گیا ہے، اس کے جواب میں پاکستان کی بوکھلاہٹ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج تمام سرکاری اسکولوں کے اندر بچوں کو 1 ہفتے کی چھٹی دے کے اسکول خالی کرا کے پنجاب کانسٹیبلری اور ایف سی کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ جگہ جگہ پاکستانی فوج کے ٹرکس جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں کمک لے کے، یعنی فوجی لے کے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اس گھبراہٹ میں پاکستان کی سرکار اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی سرکار کو بہت بڑا بلنڈر کرے گی، جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ پھر عوام جو ہے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کی وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ان کا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور سوائے ان کے اپنے زور بازو کے۔ تو وہ مجھے قوالی یاد آ رہی ہے، بڑی پرانی قوالی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستانی فلمیں بڑی اچھی بنتی تھی اور ان کے اندر بڑی اچھی اچھی قوالیاں آتی تھیں، تو وہ قوالی کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ تو وہ آپ اگر یہ ڈالیں یوٹیوب میں تو آپ وہ قوالی بھی سن سکتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں ناظرین۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو، اور ان سے بھی کہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔